حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی صحابہ کرام کی زندگی کے تعلق سے۔ آج ہم ایک ایسے صحابیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ مدینے کے رہنے والی ہیں، جو وہاں پر دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو بڑے قبیلے تھے، وہ خزرج قبیلے کے رہنے والی تھیں۔ گھر میں ایک بیٹا ہے، وہ ہے، اور ایک شوہر ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، چھوٹا سا گھر ہے، لیکن اس چھوٹے سے گھر کے اندر بھی پرابلمز کا سامنا ہو رہا ہے۔ وہ پرابلم کا سامنا کوئی مالی طور پر نہیں تھا، کوئی بیماریوں کا سامنا نہیں تھا، کوئی رشتوں کا باہر کا جھگڑا بھی نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ پرابلم ایمان کا پرابلم تھا۔ صحابیہ جن کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ ایمان لا چکی ہیں۔ گھر میں چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام انس ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ماں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے رہی ہے۔ شوہر کو غصہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ام سلیم، تم میرے بچے کو نہیں بگاڑنا، میرے بچے کو مت بگاڑو۔ مطلب شوہر کی نظر میں بیوی بے دین ہے، اس کے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا چکی ہے۔ تم تو بے دین ہو چکی ہو، لیکن تم میرے بیٹے کو بھی بے دین بنا رہی ہو۔ میرے بیٹے کو باپ دادا کا جو ہمارا دین تھا، اس دین سے تم ہٹا رہی ہو، لیکن تم میرے بیٹے کو مت بگاڑنا۔ یہ شوہر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ بھئی، بد دین میں نہیں ہوں، بے دین میں نہیں ہوں، میں اصل دین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور تم اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا تم کرنے والے ہو، تو تم بے دین ہو، میں بے دین نہیں ہوں۔ تو یہ بار نوک جھونک چلتے رہتی ہے، اور بیوی کسی بھی حال میں اپنے شوہر کی بات ماننے تیار نہیں۔ شوہر کہہ رہا کہ دین کو چھوڑ دو، تیار نہیں۔ شوہر کہہ رہا کہ میرے بیٹے کو تمہارا دین مت سکھاؤ، تیار نہیں۔ مسلسل وہ دین سکھا رہی ہے۔ آخرکار شوہر دھمکی دیتا ہے، ام سلیم، اگر تم یہ میری باتوں کو نہیں مانو گی اور تم اپنے دین پر قائم رہو گی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ہم دونوں کا راستہ الگ الگ ہو جائے گا۔ ایک میاں بیوی کی زندگی میں ایک عورت کو، بیوی کو شوہر مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، فلاں کرتا ہے تو زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر چھوڑنے کی بات آ جاتی ہے، طلاق کی بات آ جاتی ہے، راستہ بدلنے کی بات آتی ہے نا، تو وہاں عورت عام طور پر ٹوٹ جاتی۔ عورت یہ جدائی کے راستے کو اپنانا نہیں چاہتی۔ وہ ظلم سہ لے گی، کچھ کھانا کم ہے سہ لے گی، کچھ مسائل ہیں سہ لے گی، لیکن دونوں کا راستہ الگ ہو جائے یہ عام طور پر عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں راستہ ایمان کا راستہ ہے، شوہر کا راستہ ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف شوہر ہے، اور اس کے سامنے دو چوائس ہے، یا تو تم ایمان کو اپنانا پڑے گا، شوہر کو چھوڑنا پڑے گا، یا شوہر کو اپنانا پڑے گا، ایمان کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب ایمان اور شوہر کی بات آ جاتی ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ کرنے میں کسی قسم کا تاخیر نہیں کیا، اور کہا اگر تمہیں چننا ہے ایمان کو چھوڑنا ہے، یا ایمان کو چننا ہے تمہیں چھوڑنا ہے، تو میں ایمان کو چنوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی، ایمان کو چنوں گی اور تمہیں چھوڑ دوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں تھا، زندگی بھر کا فیصلہ تھا، ہمیشہ جدائی کا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے بڑی آسانی سے فیصلہ کیا کہ اگر ایمان کی بات آ جاتی ہے نا، پھر تمہیں چھوڑنے میں تیار ہو جاؤں۔ تو اس شوہر کا نام مالک تھا، مالک بن نضر تھا۔ اس نے فوراً بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا اور نکل کر چلا گیا۔
کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، ختم۔ اس کے بعد بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو لے کر اس مدینے کی زندگی میں، مدینے کے چھوٹے شہر میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور ماں کا پورا فوکس اپنے بچے پر ہے، اپنے بچے کے ساتھ اس کا فوکس ہے۔ شوہر بے دین ہے، شوہر چھوڑ کر چلا گیا، اور ماں اپنے بچے کو مسلسل دین کی فکر کر رہی ہے۔ تو دوست، آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے حالات ہیں، بیوی اپنے بچوں کو دین کے بارے مسلسل فکر کرتے رہتی ہے، لیکن شوہر کو اپنے بچوں کے دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے بھی ماحول میں لوگ ہیں، بیوی چاہتی کہ میرے بچے قرآن پڑھیں، میرے بچے عربی کو جائیں، میرے بچے دین پڑھیں، میرے بچے اسلامک اسکول میں پڑھیں، میرے بچے قرآن پڑھیں، میرے بچے حافظ بنیں، میرے بچے نمازی بنیں۔ یہ ماں کو فکر ہے، لیکن باپ کو کوئی فکر نہیں۔ ایسے لوگ بھی آج ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، اور وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی خواتین ہیں ماشاءاللہ۔ وہ فکر مند ہے، وہ جو ہے اسکول کو آ کر پوچھ رہے ہیں کہ شیخ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، شیخ میرا بچہ بات نہیں سن رہا، شیخ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، شیخ میرا بچہ جو ہے وہ دین نہیں سیکھ رہا ہے۔ فکر آج مائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، فکر آج اماں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے، اور ایک طبقہ ہماری سوسائٹی ایسا ہے کہ الٹا ہے پورا۔ باپ مسلسل بچوں کے دین کی فکر کر رہا ہے، باپ اپنے بچوں کے نماز کی فکر کر رہا ہے، دین کی فکر کر رہا ہے، اس کے اخلاق کی فکر کر رہا ہے، عقیدے کی فکر کر رہا ہے، لیکن ماں کو اس کوئی پرواہ نہیں، ماں کو پرواہ ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے قریب میں بھی ہے کہ دوست ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، ذرا بچوں کو لے کے نماز پڑھو، فجر اٹھو پڑھو۔ اگر تم فجر پڑھو گی نا، میں روزانہ 500 روپے بھی دوں گا۔ بیوی کو آفر دے رہا ہے بیچارہ، اگر تم فجر پڑھو گی روزانہ تو میں تمہیں 500 روپے تمہیں انعام دوں گا، لیکن کوئی اثر نہیں بیوی پہ، کوئی اثر نہیں بیوی۔ ایسے لوگ بھی ہیں، باپ چاہ رہا ہے کہ میرے بچے حفظ کرنا، میرے بچے دین سیکھنا، میرے بچے اسلام کو اسکول میں پڑھنا، میرے بچے اخلاق والے بننا، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ دین پڑھ کر، اسلام پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، اخلاق پڑھ کیا بننے والا ہے؟ نہیں، ہم وہ سو اینڈ سو کالڈ اسکول میں ایڈمیشن دلائیں گے، ہم میری بہن کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، میرے بھائی کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، اس کی انگلش ایسی ہے، اس کی انگریزی ایسی ہے، میں وہاں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہوں۔ شوہر چاہتا ہے کہ میرے بچے دیندار ماحول میں رہیں، دین کے ماحول میں رہیں، لیکن باپ ایسا نہیں، لیکن جو ہے بیوی ایسا نہیں چاہ رہی۔ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے بیٹے کے مسلسل دین کی فکر کر رہی ہیں، اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی، اور اگر کہ اللہ کے رسول کہ میرا بیٹا انس ہے، میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ مطلب ماں اپنے بیٹے کو بہتر سے بہتر ماحول دلانے کے لیے نبی کے پاس وہ غلام بنانے میں تیار ہے۔ اللہ کے رسول میرا بیٹا انس آپ کا غلام بن کر رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا، آپ کی تربیت میں رہے گا، آپ کے ماحول میں رہے گا، آپ کے ساتھ دین سیکھے گا۔ یعنی ماں اپنے بچے کو لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہی ہے، تربیت کی خاطر، تعلیم کی خاطر، دین کی خاطر، اخلاق کی خاطر۔ اللہ کے رسول میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے رسول میرے بچے کے حق میں آپ دعا کریں۔ دیکھو آپ ماں کتنی فکر ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کے میں دعا کریں۔ اب غور کریں، امام بخاری کی ماں کہاں خراسان سے لے کر اپنے بیٹے کو لے کر آ رہی ہیں مکہ کو۔ 2 بیٹے ہیں ان کے، ہاں ایک بیٹے کا نام محمد بن اسماعیل ہے، اور ایک بیٹے کا احمد بن اسماعیل ہے۔ محمد بن اسماعیل یہ امام بخاری بننے والے ہیں، احمد ان کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بیٹوں کو لے کر مکہ کو جو حج کرنے کا آ رہی ہیں، اتنے ہزاروں جو ہے کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے یہاں مکے کو پہنچ رہی ہیں، اور حج سے فارغ ہو جاتی ہیں۔ محمد بن اسماعیل یعنی جو آگے امام بخاری بننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امی جان آپ واپس لوٹ کر چلے جاؤ، میں واپس لوٹ کر نہیں آنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا ماجرا ہے، کیوں واپس لوٹ کر نہیں آنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ؟ کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہے؟ کیا مجھ سے تم ناراض ہو؟ کیا مجھ سے کوئی اور جو ہے پرابلم ہے؟ کہا نہیں امی آپ سے کوئی پرابلم نہیں امی، لیکن میں مکے میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں۔
ایک 12 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا یہ خود ڈیسیشن لے رہا ہے، میں مکے میں رہوں گا، اور مکے میں کوئی مدرسہ نہیں، وہاں پر مکے میں کوئی ہاسٹل نہیں ہے، وہاں پر مکے میں وہاں پر کوئی جو ہے یعنی سسٹم نہیں ہے کہ بھئی آپ بٹھا کے پڑھا کے کھانا کھلا کے رہنا سہنا، there is no hostel facilities، وہاں پر کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بچہ 12 سال کا 10 سال کا وہ ڈیسیشن لے رہا ہے کہ میں یہاں پر رہ کر پڑھوں گا۔ آپ اندازہ لگاؤ ان کی مطلب سوچ کس طرح، مطلب کتنی میچور سوچ ہوگی ماشاءاللہ۔ ایک بچے کے اندر اتنی بڑی سوچ آ رہی ہے، یا وہ اسے نہیں معلوم مجھے کہاں رہنا ہے لیکن ڈیسیشن لے رہا کہ میں یہاں رہوں گا، اسے نہیں معلوم کہاں کھانا ہے لیکن ڈیسیشن لے رہا کہ یہاں رہوں گا میں کہتے کہ بیٹا اگر تم یہاں رہ کر پڑھنا چاہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، اگری وتھ یو، اور ماں کو بھی نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں رہنے والا ہے۔ اللہ کے نام پہ ماں اس بچے کو مکے میں چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا ہماری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ، ہماری ملاقات کل قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ۔ ماں ڈیسیشن لے کر نبی کے شہر میں مکے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، یہ ماں کا ڈیسیشن تھا، جس کی وجہ سے آج ہم آسان سے رواہ البخاری ہم کہتے ہیں نا، کتنے آسانی سے ہم کہتے ہیں، اتنی آسانی سے بخاری نہیں بنے۔ بخاری کوئی ہاسٹل نہیں تھا، بخاری کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا، بخاری کوئی آسائش نہیں تھی، بخاری کے پاس کوئی بیڈ نہیں تھا، بخاری کے پاس کوئی چھت نہیں تھا، لیکن اکیلا بچہ مکے شہر میں رہتے ہوئے اور مختلف شہروں میں گھومتے 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 وہ اکیلا تعلیم حاصل کر رہا ہے، تب چل کر دنیا کو ایک ایسا امام مل رہا ہے جس کے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا۔ ایک ایسا عالم دنیا کو ملا ایک ماں کی ڈیسیشن کی وجہ سے کہ یعنی اس کے بغیر ہماری کوئی مسجد پوری نہیں ہو سکتی، رواہ البخاری کے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا، بخاری کو پڑھے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا، مسلم پڑھے بغیر کوئی عالم بن نہیں سکتا، بخاری کو پڑھے بغیر ہماری نماز انکمپلیٹ، بخاری کو پڑھے بغیر ہماری زکات انکمپلیٹ، بخاری کو پڑھے بغیر ہمارا حج انکمپلیٹ، بخاری کو پڑھے بغیر ہماری زکات انکمپلیٹ، ہمارا دین انکمپلیٹ ہے۔ اگر ہم بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا بڑا پروجیکٹ اس بچے سے لیا، اور وہ بچے کے بارے میں ڈیسیژن لینے والی ماں، اس ماں نے ڈیسیژن لیا، ام سلیم نے وہی ڈیسیژن لیا، اور ام سلیم کے راستے پر چلنے والی یہ امام بخاری کی ماں ہے، اور وہ بچہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ پروجیکٹ بخاری کا پروجیکٹ، رواہ البخاری کا پروجیکٹ ہے۔ یہ امام بخاری کا صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک کتاب مسجدوں میں پڑھی جائے گی، قیامت تک مدرسوں میں پڑھی جائے گی، قیامت تک اس کتاب کو کھول کر پڑھ کر عمل کیا جائے گا۔ امام بخاری کا پرائم پروجیکٹ آف لائف اٹ واز بخاری، ایک پروجیکٹ ان کا مرے دم تک یا قیامت تک وہ صدقہ جاریہ بن کر جا رہا ہے۔ عثمان غنی کا پروجیکٹ مطلب وہ صدقہ جاریہ ہے، البانی کا پروجیکٹ صدقہ جاریہ ہے، بن باز کا فتوے کا پروجیکٹ صدقہ جاریہ ہے، ابو داؤد کا پروجیکٹ وہ ان کی لائف کا صدقہ جاریہ ہے۔ ماں کا ڈیسیشن جو ہے نا دوست بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ماؤں کو اختیار دینا چاہیے ہمیں کہ تم ڈیسائیڈ کرو یہ میرا بچہ کیا بنے گا، تم ڈیسائیڈ کرو میرا بچہ کس فیلڈ میں جائے گا، تم ڈیسائیڈ کرو میرا بچہ کس راہ پر جائے گا۔ مائیں ڈیسیشن لینے والی بننا، کیا ہے کہ بیٹا دیکھو ابو جو بولتے، دیکھو بیٹا ابو کا جو کرتے کر لو بیٹا، نو، ابو بولتے ہوں گے، ابو صحیح بولتے ہوں گے، میں یہ بول رہی ہوں، ابو وہ بولتے میں یہ بول رہی ہوں۔ ماں کا ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس لا کر چھوڑ دیتی ہیں، ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ ان کو دعا دیں۔ اللہ کا تین دعائیں دی، اللہم اکثر مالہ، اللہ ان کو دنیا میں سب سے مالدار بنا دے۔ ماشاءاللہ دیکھو آپ نبی غربت والی فی مسکینی والی یعنی وہ زندگی گزارتے تھے۔ نبی کا جو غربت تھا، جو مسکینی تھی، وہ بائی چوائس تھی۔ اگر مالداری آپ پسند کرتے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کو سونا بنا کے نبی کو دے سکتا تھا، اور آفر بھی ہوا کہ ہم اگر آپ چاہیں تو ہم احد کے پہاڑ کو سونے میں کنورٹ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ اگر نبی ایسے سونے والے مالک بن جاتے
اتنے بڑے مالدار بن جاتے تو امت کے غریب لوگ بولتے ہاں بھائی نبی مالدار تھے، دین پر عمل کرنا آسان تھا ان کے لیے، ہم غریب ہیں، جب تک آٹو نہیں چلاتے دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہم آٹو نہیں چلاتے گھر نہیں چلتا، پسینہ جب تک نہیں بہاتے گھر نہیں چلتا، جب تک مزدور نہیں کرتے گھر نہیں چلتا۔ یہ غربت والے نبی کو، مالدار نبی کو دیکھ کر بہانے بنا سکتے تھے، اسی لیے نبی نے کہا نہیں مجھے مالدار نہیں بنا ہے، میں غریب بن کے رہنا ہوا چاہتا ہوں تاکہ مالدار بھی مجھ سے عبرت حاصل کرے، غریب بھی مجھ سے عبرت حاصل کرے، مالدار مجھے دیکھ کر عمل کرے، غریب مجھے عمل دیکھ کر عمل کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کیا کہا؟ اکثر مالا، اللہ ان کو بہت سارا مال عطا فرما، واکثر اولادہ، بہت سارے بچے عطا فرما، واطل عمرہ، لمبی عمر عطا فرما۔ تین دعائیں اللہ کے رسول نے دی، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو نبی دعا دے رہے ہیں اور دعا کو اللہ قبول کرتا ہے ان کی زندگی۔ ماشاءاللہ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں، شوہر کو چھوڑ دیا، ڈیسیشن لے لیا، نبی کے پاس لا کے چھوڑ دیا، ڈیسیشن لیا، دین کو چوز کیا، ڈیسیشن لیا، مجبوری نہیں تھی، بائی چوائس، کوئی آپشن نہیں کیا کرنا چلو یہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے چوز کیا نبی کے پاس۔ ہوا 10 سال تک بچہ نبی کے پاس رہتا ہے، ماشاءاللہ 10 سال تک بچہ نبی کے پاس رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جو کولا ذہن، جو ہر چیز کو کیچ کرنے والے ذہن نبی کے ساتھ رہتا ہے، کتنی بڑی گریٹ انداز میں تربیت ہوئی ہوگی اس کی، ماشاءاللہ۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں۔ بیٹا فلاں عالم صاحب، ان سے باتیں کرو بیٹا، بیٹا عالم صاحب ان کا نمبر لو بیٹا، ان سے ڈسکس کرو بیٹا، جاؤ بیٹا ان کو سلام کر کے بیٹا، جاؤ بیٹا ان سے ملاقات کر کے بیٹا، جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو بیٹا، ان کے ساتھ آپ علماء کرام سے جوڑو۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ بچوں سے جڑنا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے محبت کرنا، بچوں کو پاس رکھنا، بچوں کو ساتھ لے کر چلتے رہنا، مسجد سے جوڑنا، ماحول دینا۔ یہ ماحول سے ہی ہمارے بچے اچھے بنتے میرے دوست۔ اگر ماحول نہیں دیے نا تو ایک ماحول ایسا بیٹھا ہوا ہے جو پوری طرح ڈسٹرائے کرنے کے لیے مسجد کے باہر ماحول بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے باہر مارکیٹ کا ماحول، مسجد کے باہر نکڑ کا ماحول، مسجد کے باہر ہوٹل کا ماحول، مسجد کے باہر یعنی یہ آوارہ پن کا ماحول انتظار کر رہا ہے کب میرے پاس آ کے نوچ لوں اس کو، کب میرے پاس دبوچ لوں اس کو، بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نبی کے حوالے کیا، 10 سال تک آپ خدمت کرتے رہے، ماشاءاللہ۔ اور وہ کہتے ہیں میں 10 سال نبی کے پاس رہا، خدمت کرا، لیکن کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ ایک کام سے بھی اللہ کا رسول، انس ایک کام کر کے آؤ، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا۔ اللہ کا رسول بچے اس کام لگا رہے ہیں، یہ کام کر کے آؤ لیکن تم کسی کو نہیں بتانا اس کام کے بارے میں۔ وہ کام کرنے جا رہے ہیں، کام کر کے واپس گھر کو لیٹ سے پہنچتے ہیں۔ اماں نے پوچھا بیٹا اتنی لیٹ کیوں، اتنی دیر کیوں؟ دیکھو آپ بچہ اگر دیر سے گھر کو آتا نا تو ماں پوچھنا اپنے بچے سے بیٹا لیٹ کیوں، کہاں تھے تم، کدھر گئے تھے آپ؟ ماں اپنے بچے سے محاسبہ کرنا، پوچھا ماں نے، امی اللہ کا رسول نے مجھے کام دیا تھا اس وجہ سے مجھے آنے میں لیٹ ہوئی۔ اس کے پاس لاجیکل جواب ہے، جنون جواب اس کے پاس۔ نبی نے کام دیا تھا اور آنے واپس لیٹ ہوئی۔ اچھا بیٹا وہ کیا کام تھا؟ ماں نے پوچھا جنرل جیسے بھئی کام تھا، کیا کام تھا؟ کوشچن کریں گے نا وہ، لیکن کہا امی جان نبی نے اس کام کے بارے میں کسی کو بتانے سے منع کر رکھا ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ واو کتنا وفادار بچہ ماشاءاللہ۔ نبی نے کہا ہے اس کام کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، راز ہے نبی کا، یہ نبی کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ ماں کہتے کہ بیٹا اگر نبی کا راز ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی حفاظت کرنا، کسی اور کو تم نہیں بولنا، کسی اور کو تم نہیں بولنا۔ یہ ماں اپنے بچے کو تعلیم دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی باتیں اگر درس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں خواتین کو اس طرح دین سے محبت کرنے والے بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔